25 اگست 1989 کی صبح پی آئی اے کا فوکر F-27 فرینڈشپ طیارہ گلگت ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تو مسافروں کے اتر جانے کے بعد طیارے کے عملے نے واپسی کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ اسی جہاز نے کچھ دیر بعد گلگت سے واپس اسلام آباد آنا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، موسم خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ پی آئی اے کی فلائٹ 404 جس پر 5 کرو ممبرز اور 49 مسافروں سمیت 54 افراد سوار تھے، اس نے صبح 7:35 پر ٹیک آف کیا۔ 7:40 پر پائلٹ نے معمول کی ریڈیو کال کے ذریعے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا، مگر پھر یہ جہاز لاپتہ ہو گیا، اور آج 33 سال گزر جانے کے باوجود کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اس جہاز کو زمین کھا گئی یا پھر آسمان نکل گیا۔ ترازو کی مسٹری سیریز میں ہم آج ایویشن کی تاریخ کے اسی پراسرار معمے کو حل کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بدقسمت طیارے اور اس پر سوار مسافروں کے ساتھ آخری وقت میں کیا ہوا۔ اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ پی آئی اے کی گلگت سے اسلام آباد پرواز کا دورانیہ بالعموم 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوتا ہے۔ گلگت سے اڑان بھرنے والے طیارے PK-404 کے پائلٹ نے لگ بھگ 7 منٹ بعد کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے بتایا، السلام علیکم پاکستان 404، وی آر اباؤٹ ٹو ریچ بونجی۔ بونجی گلگت کا نواحی قصبہ ہے جہاں سے فوکر فرینڈشپ طیارے نے رابطہ کیا اور پھر یہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا۔ جب یہ پرواز مقررہ وقت پر اسلام آباد ایئرپورٹ نہ پہنچے تو اس میں سوار مسافروں کے رشتہ دار اندیشہ ہے دور دراز کا شکار ہونے لگے۔ طیارہ لاپتہ ہونے کی خبریں تو اسی روز ہی زیر گردش رہیں، مگر اس بات کی تصدیق اگلے روز 26 اگست کو شائع ہونے والے اخبارات سے ہوئی تو پورے ملک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ غیر ملکی اخبارات نے بھی مسافر طیارہ کھو جانے کی خبر نمایاں طور پر شائع کی۔ ہر طرف ایک ہی سوال زیر گردش تھا کہ مسافر طیارہ کہاں چلا گیا؟ کیا اسے ہائی جیک کر لیا گیا ہے؟ خراب موسم یا فنی خرابی کے باعث کہیں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی، یا پھر اسے کوئی ہمالیہ کے برف پوش پہاڑوں نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ پی آئی اے کے لاپتہ طیارے کو ڈھونڈنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع ہوا۔ ایئر فورس کے 4 ہیلی کاپٹروں، آرمی کے 2 C-130 طیاروں اور پی آئی اے کے 2 جہازوں نے سرچ آپریشن میں حصہ لیا۔ چترال کے گاؤں رشتون کے رہائشی چرواہے فضل خالق نے بتایا کہ اس نے دھماکے کے بعد طیارے کو گرتے دیکھا، چنانچہ چترال کے پہاڑوں پر طیارے کا ملبہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ طیارے کو افغانستان کی طرف جاتے دیکھا گیا۔ برطانوی کوہ پیما مس گمین اور اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ نیچی پرواز کرتے ہوئے طیارے کو ناگا پربت کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ کوہ پیما میجر شیر علی فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس علاقے میں گلیشیئر پر اتر گئے۔ امید کا پنڈولم یقین اور بے یقینی کے درمیان جھولتا رہا۔ کبھی اخبارات کے ذریعے اطلاع ملتی کہ نانگا پربت کے گلیشیئر میں پی آئی اے کے طیارے کا سراغ مل گیا ہے، تو کبھی بتایا جاتا کہ طیارہ تلاش کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ لاپتہ طیارے کو ڈھونڈنے کے لیے امریکی خلائی سیارے کی مدد لینے کا اعلان بھی کیا گیا، مگر کوئی پیش رفت نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ جب یہ طیارہ لاپتہ ہوا تو بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، کرنل ریٹائرڈ سرور چیمہ وزیر مملکت برائے دفاع، جبکہ اجلال حیدر زیدی سیکرٹری دفاع تھے۔ تاہم اس طیارے کی بازیابی کی ذمہ داری ضیاء الحق کے چنیدہ ایئر مارشل عظیم داؤد پوتا کی تھی، جو تب پی آئی اے کے چیئرمین تھے۔ ایئر مارشل عظیم داؤد پوتا نے فوکر طیارہ اغوا کر کے افغانستان لے جائے جانے کا امکان مسترد کر دیا اور کہا کہ طیارے کی تباہی کا سبب ملبہ ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔
یہ وہی ایئر مارشل عظیم داؤد پوتا ہیں جو زمبابوے کی ایئر فورس کے چیف بنے۔ جنرل پرویز مشرف نے عنان اقتدار سنبھالنے پر انہیں گورنر سندھ بھی تعینات کیا۔ جب پی آئی اے کی فلائٹ 404 لاپتہ ہوئی تو اس وقت یہ امریکہ میں تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، طیارہ ملنے اور مسافروں کے زندہ بازیاب ہونے کی امیدیں دم توڑتی چلی گئیں اور آخرکار تمام افراد کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ پی آئی اے کا فوکر فرینڈشپ طیارہ جس نے 1962 میں جنم لیا، اس کی رجسٹریشن APBBF کے نام سے کروائی گئی تھی۔ جہاز کے پائلٹ کیپٹن سہیل زبیر تھے جو ایس ایس زبیر کے نام سے مشہور تھے۔ کیپٹن ایس ایس زبیر معروف کرکٹر سکندر بخت اور ہاکی کے مشہور کھلاڑی حسن سردار ہم زلف ہیں۔ کیپٹن ایس ایس زبیر نہایت تجربہ کار پائلٹ تھے اور گزشتہ 5 سال سے اسی روٹ پر جہاز اڑا رہے تھے۔ ان کے ساتھ معاون پائلٹ کیپٹن احسن آفتاب بلگرامی تھے جن کے بیٹے بعد ازاں پی آئی اے میں بطور پائلٹ کام کرتے رہے۔ فرسٹ آفیسر سہیل اقبال، اسٹیورڈ مقصود اور ایئر ہوسٹس خالدہ حبیب بھی عملے میں شامل تھیں۔ خالدہ حبیب جن کا تعلق ضلع ٹوبا ٹیکسنگ کے علاقہ گھجرا سے تھا، ان کی 2 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی، مگر وہ بابل کا گھر چھوڑنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئے۔ اس بدقسمت طیارے میں کئی اہم شخصیات سوار تھیں۔ 2 غیر ملکی شخصیات بھی سفر کر رہی تھی، جن میں سے ایک پاول میکگرین امریکی صحافی تھے۔ گلگت میں کتاب گھر کے مالک غلام محمد بیگ جو ادبی حلقوں میں جی ایم بیگ کے نام سے مشہور تھے، وہ بھی PK 404 میں موجود تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل حامد علی جنہیں پروموشن کے بعد لاہور میں پوسٹنگ ملی، وہ اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک اور فوجی افسر میجر شاہد نے گلگت ایئرپورٹ سے اپنی شریک حیات رخشندہ اور 2 بچوں 9 سالہ شمائلہ اور 5 سالہ شیراز کو خدا حافظ کہا۔ فلائٹ چھوٹ جانے کے ڈر سے بچوں کو ناشتہ نہ کروایا جا سکا۔ میجر شاہد نے راولپنڈی میں اپنی والدہ یعنی بچوں کی نانی کو ناشتہ بنانے کو کہا۔ وہ ناشتے پر بچوں کا انتظار کرتی رہ گئی مگر وہ کبھی نہ آئے۔ مسعود ملک جن کی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے، انہوں نے اپنی نوبیاہتا دلہن اور بہن کو روانہ کیا۔ راولپنڈی میں مقیم مسعود ملک اس دن کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔ میں غوری صاحب ایسے ہے کہ گلگت میں نارملی جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ ارلی مارننگ ہوتی ہیں، اور ایک فلائٹ یہاں سے جاتی ہے وہ 401 بن کے جاتی ہے، جب واپس آتی ہے وہ 402 کہلاتی ہے۔ اس دن 2 فلائٹس تھیں، اور میری بہن کی اور اہلیہ کی جو فلائٹ تھی وہ 2nd فلائٹ کہلاتی ہے، 404 تھی۔ اور یہ ٹیک آف کرنے کے بعد تقریباً 5 سے 7 منٹ کے بعد یہ ناگا پربت کے دامن سے ہو کے گزر رہی ہوتی ہے، رائٹ سائڈ سے آگے چلاس کی طرف۔ تو ٹیک آف کے بعد تقریباً 5 سے 6 منٹ کا تو ویو ایسا ہوتا ہے، اس زمانے میں تو بڑے قریب سے رخصت کیا کرتے تھے ہم لوگ، تو وہ ویلی مڑنے تک طیارہ تقریباً نظر آ رہا ہوتا ہے، اور عادت ہوتی تھی وہاں پہ جو رخصت کرنے والے ہوتے تھے کھڑے دیکھ رہے ہوتے۔ وہاں سے جب وہ ویلی مڑ چکا طیارہ، اس کے بعد جب ہم لوگ گھروں کو آئے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ اطلاع آ گئی کہ طیارہ جو ہے وہ مسنگ کا لفظ اس وقت ہے۔ ہم لوگ دوڑتے ہوئے دوبارہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں پہ افراتفری کافی مچی تھی، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ سامنے اس وقت تک نہیں آ رہی تھی۔ لاپتہ ہونے والے جہاز میں 5 شیرخوار بچے بھی تھے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نصیر الدین بھی گلگت سے اسی مسافر طیارے میں آ رہے تھے۔ ان کی اہلیہ شہوار نصیر الدین اور اسلام آباد کالج میں زیر تعلیم طالبہ شمیم سمیت فیملی کے 5 افراد گم ہو جانے والے اس فوکر طیارے پر سوار تھے۔ ایک خاتون جو امید سے تھی، اگر ان کے پیٹ میں پل رہے بچے کو شمار کیا جائے تو ڈپٹی کمشنر نصیر الدین کی فیملی کے 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ایک سول سرونٹ جو نصیر الدین کے دوست ہیں، ان کے مطابق وہ کار خریدنے کے لیے اپنے ساتھ 95,000 روپے نقد لا رہے تھے، مگر یہ سب خواب ادھورے رہ گئے۔ جب ہم نے ان کے بھتیجے عارف حسین سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس دلخراش واقعہ کو یاد کرتے ہوئے بتایا۔ 25 اگست 1989 کی صبح PK 404 یہ بدقسمت طیارہ گلگت سے اسلام آباد کے لیے اس نے اڑان بھرا، اور اس کے تقریباً 9 سے 10 منٹ کے بعد اس کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا۔ ریڈیو جو ٹاور ہے اس کی ریڈیو کنیکٹیویٹی اس کی ختم ہو گئی،
اور اس کے بعد سے 32 سے 33 سال یہ آج ہونے کو ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے جو پیارے عزیز اس میں سوار تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ کس طرح کے حادثے سے دو چار ہو گئے. لیکن یہ کہ تقریباً 54 افراد اس میں سوار تھے, جس میں 5 کرو ممبرز تھے, اور میرے خاندان کے 6 لوگ اس جہاز پہ سوار تھے, جس میں ایک نومولود کی آمد بھی متوقع تھی. اس حساب سے 6 افراد میرے چاچا چاچی, پھر ان کے ایک میرا چچزاد بھائی, میری چچزاد بہن, ایک نومولود میری پھوپھی, یہ سارے اس جہاز پہ سوار تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم شخصیات گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس تھے, پروفیشنلز تھے, وہ جہاز پہ سوار تھے. اور یہاں سے اسلام آباد جاتے ہوئے یہ جہاز کھو گیا, اور اس بدقسمت جہاز میں سوار ہمارے سارے رشتہ دار اور عزیز ہم سے جدا ہو گئے. اور آج 32 یا 33 سال ہونے کو ہیں, ہمیں اس جہاز کے حوالے سے کوئی بھی نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح کے حادثے سے یہ جہاز دو چار ہوا. اور یہ ایک بھیانک مومنٹ تھا, ایک بھیانک لمحہ تھا, جس میں یہ ایک ٹریجک, ایک بہت ہی ایک خوفناک لمحہ تھا جب ہمیں یہ خبر ملی کہ یہ جہاز کھو گیا ہے. جن کے پیارے اس گمشدہ طیارے کے ساتھ ہی کھو گئے, وہ آخری دیدار کیے بغیر انہیں مردہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے. ہر روز کوئی نئی خبر یا افواہ سامنے آتی تو امیدوں کے بجھتے چراغ پھر سے روشن ہو جاتے. ایک بار یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ PIA کا لاپتہ طیارہ مظفر آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے. راولاکوٹ کے رہائشی جمیل احمد, جن کے ہمشیرہ اور ان کی نند اس بدقسمت طیارے پر سوار تھی, وہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں. جی, ہم راولاکوٹ میں رہائش پذیر تھے. میرا تعلق راولاکوٹ سے ہے, اور یہ 25 اگست 1985 جمعہ کا دن تھا جب میں اور میرے ایک ماموں جو ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ہم راولاکوٹ شہر کی طرف گئے. تو نماز جمعہ کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ ایسا حادثہ ہو گیا ہے, اور ایک جہاز جس میں میری ہمشیرہ اور ان کی نند سوار تھیں وہ لاپتہ ہو گیا ہے. اس وقت راولاکوٹ اور باقی علاقوں کا کمیونیکیشن کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, تو ہمیں ٹیلی فون پہ ذرا دیر سے اطلاع ملی. پھر جب ہم نے ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کیا تو ہمیں بہت سارے لوگ ایئرپورٹ پہ کھڑے نظر آئے جو اپنے پیاروں کی تلاش میں وہاں موجود تھے, اور ان کے چہروں پہ ظاہر ہے ہمیں وہ پریشانی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے. تو اس وقت تو ہمیں کچھ امید تھی کہ شاید یہ خبر غلط ہو, یا شاید تھوڑی دیر کے بعد طیارے کا کچھ پتہ چل جائے, لیکن ایسا نہ ہو سکا. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہرحال اس کو لاپتہ ہی قرار دے دیا گیا. کیفیت کچھ یوں تھی ہم سب کی کہ روز ہم اس انتظار میں تھے کہ شاید کوئی نئی خبر ہمیں ملے. جیسے روز جینے اور روز مرنے والی بات ہوتی ہے, تو والدین کا تو جو حال تھا سو تھا, جیسے وہ رو رو کر ان کی جو کیفیت تھی وہ بیان کے قابل نہیں تھی. ہم خود بھی ایسے ہی تھے. روزانہ ہمیں کوئی نہ کوئی تسلی کسی نہ کسی طرف سے مل جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے طیارہ مل جائے, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا. راولاکوٹ کی جو اس وقت کی انتظامیہ تھی, ایک موقع تو ایسا آیا کہ انہوں نے ہمیں بلا کر کہا کہ طیارے کا پتہ چل گیا ہے. جی, لیکن ظاہر ہے وہ خبر غلط تھی, ایسا نہیں ہوا. شاید ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ہمیں یہ کیفیت ایک یعنی لمبا عرصہ جو ہے وہ ہمارے اوپر طاری رہی. میری سسٹر زبیدہ اور ان کی نند روبینہ, دونوں ہی وہ ہماری بہت ہی عزیز بہنیں اور بیٹیاں تھیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ 1 سال تک تو ہماری وہ کیفیت رہی کہ ہم کچھ کہنے کے قابل نہیں تھے, نہ بیان کرنے کے قابل تھے کہ کیا ہوا, فلائٹ کہاں گئی, اس کا شاید کچھ پتہ چل جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. بروک یونیورسٹی آف کینیڈا میں جغرافی اور ٹورزم کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ بٹس ان دنوں تحقیق کے سلسلے میں گلگت آئے ہوئے تھے.
انہوں نے بھی 25 اگست کی صبح 7:36 پر روانہ ہونے والی PIA کی فلائٹ PK 404 میں سیٹ بک کروا رکھی تھی، مگر عین وقت پر ان کے ایک دوست نے پیشکش کی کہ وہ چاہیں تو ان کی جیپ پر بزریا روڈ اسلام آباد روانہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات موسم کی خرابی کے باعث پروازیں منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ جب سفر پر روانہ ہونے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ فلائٹ تو بروقت روانہ ہوئی تو تب شاید انہیں کچھ افسوس ہوا، لیکن بعد ازاں پتہ چلا کہ ان کے دوست نے یہ پیشکش کر کے دراصل ان کی جان بچا لی۔ PIA کے لاپتہ طیارے کے ساتھ دراصل ہوا کیا، یہ کھوج لگانے سے پہلے ہم ممکنہ سازشی تھیوریوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایکسیپٹ اس وقت جو پہلی بات نکلی تھی وہ بھی لائن آف کنٹرول بارڈر کی نکلی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہماری آرمی ٹروپس نے کوئی میسج پیچھے اس حوالے سے دیا ہے، لیکن پھر اس کو زیادہ سامنے نہیں آئی وہ بات، تو پھر وہ بات دبتی چلی گئی۔ ہمیں کسی بھی سطح پہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی، یعنی افواہیں چل رہی تھیں، کوئی کہتا تھا کہ پہاڑوں میں گر کے جو ہے وہ برفانی گلیشیئرز کے نیچے دب چکا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ افواہوں کی حد تک جو ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طیارہ جو ہے وہ شاید انڈیا کے حدود میں چلا گیا اور وہاں اسے مار گرایا گیا ہے، لیکن اس کی بھی کسی آفیشیل ذریعے سے کسی نے تصدیق نہیں کی۔ سرکاری سطح پہ اس حوالے سے ہمیں بالکل بھی نہیں بتایا گیا کہ جہاز کے ساتھ کس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا، کیونکہ اس حوالے سے کبھی سرٹینٹی آئی نہیں، کوئی حادثہ ہوا تھا، پھر اس کی نوعیت کیسی تھی، جہاز گرا تو پھر کیسے گرا۔ اگرچہ فیملی کی سطح پہ، غیر سرکاری سطح پہ ہمیں بارہا بتایا گیا، ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ جہاز افغانستان پہنچایا گیا ہے، جہاز اغوا کر دیا گیا ہے، اور پھر کہا گیا کہ پل چرخی جیل میں یہ سارے لوگ ہیں اور عنقریب واپس آنے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی رسومات ہوتے ہیں فوتگی کے بعد، وہ سارے رسومات بھی ہم نے منائے، اور یوں آج تک ہمیں اس حوالے سے بالکل بھی نہیں پتہ، ہمیں نہیں اندازہ کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا، اس جہاز میں جو لوگ تھے، ہمارے پیارے تھے، عزیز رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آج تک ہمیں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ روٹ بہت انٹرسٹنگ روٹ ہے، میں نے اپنی زندگی کی پہلی پرواز جو ہے وہ اسی روٹ پہ اسی ایئر کرافٹ کے اوپر کی تھی۔ میرے فادر آرمی میں تھے، اور اس زمانے میں جو اسپیسیفکلی 1 یا 2 ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جو کہ اس روٹ کے اوپر چلائے جاتے ہیں، اسکردو کے لیے چلائے جاتے ہیں، یا چترال کی پروازیں ہیں وہ ان کے اوپر چلائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں فوکر ہوتے تھے، اب ATR ہوتے ہیں۔ 1989 میں، اور یہ اس دور کا بات ہے جب میرے فادر گلگت میں پوسٹڈ تھے، اور اس پرواز کے اندر میرے ایک کلاس فیلو کے پیرنٹس بھی تھے، جو کہ آج تک نہیں پتہ چلا کیا بنا ان کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی ایک میری میموری کے اندر بہت ایک ایچڈ قسم کی ہے، کہ یعنی کہ بچپن سے جو میں اس چیز کے بارے میں میرا تجسس بھی ہوتا ہے، لیکن آج تک مجھے اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ملی، کیونکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر جو ایویشن کا ڈیٹا ہے سارا، وہ پبلک میں رکھے جانے کا رواج جو ہے وہ تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے شروع کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کی رپورٹس جو ہیں وہ شاید فائلوں میں کہیں پڑی ہوں گی، لیکن پبلک کے پاس دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ پرواز 25 اگست 1989 کو روانہ ہوئی تھی۔ اس نے پنڈی پہنچنا تھا، نہیں پہنچ سکی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ جو روٹ ہے، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ روٹ مینولی چلایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی گلگت سفر کیا ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی بھی کیا ہے، بچپن میں تو کیا تھا لیکن ریسنٹلی میں نے کئی بار کیا، تو جہاز جب ایک اسپیسیفک لیول تک تو اس کا کنٹرول اس کا یعنی کانٹیکٹ ہوتا ہے کنٹرول ٹاور کے ساتھ، لیکن اس کے بعد وہ کچھ جو اسپیس ہے اپنی فلائٹ کی، وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ٹریول کرتا ہے، دریا کے اوپر یا جو ویلی ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ گلگت میں لینڈ کرتا ہے۔ تو اس سارے ایریا میں کوریج جو ہے، اور جو باقی سارے جو ڈیٹا اور جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، وہ بہت زیادہ محدود ہیں۔ PIA کا فوکر فرینڈشپ طیارہ لاپتہ ہونے سے متعلق پہلی تھیوری یہ سامنے آئی کہ PK 404 کو ہائی جیک کر کے افغانستان یا پھر چین لے جایا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہائی جیکرز کی طرف سے مسافروں کی بازیابی کے عوض مطالبات سامنے آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پھر طیارے میں اتنا ایندھن ہی نہیں تھا کہ اسے کہیں لے جایا جاتا، یوں یہ مفروضہ دم توڑ گیا۔ دوسری تھیوری جو بہت مقبول اور قرینہ قیاس معلوم ہوتی ہے،
وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مسافر طیارہ غلطی سے لائن آف کنٹرول عبور کر کے بھارتی حدود میں داخل ہو گیا اور بھارتی فوج نے اسے مار گرایا۔ اس مفروضے سے متعلق ایویشن کے بعض ماہرین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سویلین اور ملٹری ایئر کرافٹ کا اسکاک کوڈ مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ایسے نہیں ہو سکتا کہ بھارتی فوج نے مسافر طیارے کو جنگی جہاز سمجھ کر مار گرایا۔ اگر پی آئی اے کا مسافر طیارہ غلطی سے سرحد پار کر بھی جاتا تو پروٹوکول کے مطابق اسے انڈین ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے وارننگ دی جاتی، پائلٹ سے رابطہ کیا جاتا اور جنگی جہاز اس مسافر طیارے کو انٹرسیپٹ کرتے، اپنے حصار میں لے کر کسی نزدیکی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کو کہتے۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ براہ راست اس فوکر طیارے کو نشانہ لے کر مار گرایا گیا، لیکن ان دلائل کو مسترد کرنے کی خاصی معقول وجوہات موجود ہیں۔ پی آئی اے کے زیر استعمال F-27 فوکر طیاروں کے ویدر ریڈار کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی ان سویلین جہازوں کو متعدد مواقع پر پیٹرولنگ اور سرویلنس سارٹیز کے لیے استعمال کرتی رہی۔ کیسر طفیل جو پاک فضائیہ میں بطور فائٹر پائلٹ خدمات سر انجام دے چکے ہیں، وہ اپنے بلاگ میں پی آئی اے کے فوکر طیارے پاکستان بحریہ کے سپرد کیے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح پاک فوج کے ایک اور ریٹائرڈ افسر میجر جنرل سید علی حامد فرائیڈے ٹائمز کے لیے لکھے گئے مضمون میں بتاتے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں پی آئی اے کے فوکر طیاروں کو 59 مرتبہ، جبکہ سول ایویشن اتھارٹی کے جہازوں کو 68 بار اس طرح کے مشن پر بھیجا گیا۔ 12 اور 13 دسمبر 1971 کے درمیانی شب پی آئی اے کا ایک فوکر طیارہ جس کا رجسٹریشن نمبر APALX تھا، ایسے ہی مشن کے دوران مکران کے ساحل پر گر کر تباہ ہو گیا اور اس پر سوار 3 افراد کیپٹن مبشر حمید، فرسٹ آفیسر سید خالد جاوید اور نیویگیٹر BD چیمہ شہید ہو گئے۔ چونکہ ماضی میں پی آئی اے کے فوکر طیاروں کو جاسوسی مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، اس لیے یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ بھارتی فوج نے اپنی حدود میں داخل ہونے والے فوکر طیارے کو فوجی طیارہ سمجھ کر مار گرایا۔ کم از کم 2 مواقع پر پاکستان اور بھارت کی طرف سے ایک دوسرے کے سویلین طیاروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے F-86 سیبر جنگی جہاز نے 2 انجن والے سویلین بھارتی بیچ ایئر کرافٹ کو مار گرایا۔ اسی طرح 1967 میں بھارتی ایئر فورس کے ہاکر ہنٹر جنگی جہاز نے لاہور فلائنگ کلب کے چھوٹے سویلین جہاز کو مار گرایا۔ ان دونوں واقعات پر ہم اس سیریز میں پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سر دست بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تناؤ کی فضا اور کشیدگی کا ماحول ہو تو اس طرح کی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور ان دنوں لائن آف کنٹرول کے اس پار مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج بہت الرٹ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 25 اگست 1989 کو PK-404 کے کھو جانے سے چند روز قبل پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن طاہر صدیقی کا جہاز راستہ بھول کر سری نگر جا پہنچا، مگر اسے نشانہ نہیں بنایا گیا اور وہ بحفاظت واپس آ گئے۔ بھارتی فوج نے اسے غفلت قرار دیتے ہوئے اپنی پوری ناردرن کمانڈ تبدیل کر دی تھی۔ تو ممکن ہے کہ اس واقعہ کی وجہ سے بھارتی فوج ضرورت سے زیادہ چوکنا اور حساس ہو اور پی آئی اے کے فوکر طیاروں کو وارننگ دیے بغیر ہی مار گرایا گیا۔ پی آئی اے کی فلائٹ PK-404 کی گمشدگی سے متعلق ہو رہی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ افواج پاکستان کے لائن آف کنٹرول کے قریب کیل سیکٹر میں تعینات 32ویں بریگیڈ کے ایک افسر کیپٹن طارق نے طیارے کو مقبوضہ کشمیر کی طرف جاتے دیکھا۔ مسعود ملک، جن کی اہلیہ اور ہمشیرہ اس جہاز پر سوار تھی، انہیں یقین ہے کہ پاکستانی حدود میں جہاز کا ملبہ ڈھونڈنے کی کوشش لاحاصل تھی، کیونکہ اس طیارے کو بھارتی فوج نے نشانہ بنایا اور اسے سرحد کے اس پار تلاش کیا جانا چاہیے تھا۔ اس زمانے میں اس کو اتنا کمپریہنسولی کر لیا گیا تھا کہ ایک سٹیج پہ پاکستان ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر کے جو پائلٹ تھے بالخصوص انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ آپ ناگا پروت کے دامن میں کہیں بھی جا کے آپ وہاں پہ ایک انڈا چھوڑ کے آ جائیں، اور میں یا میری ٹیم اگر نہ لا سکے تو ہم قصوروار ہیں۔
لیکن میرا بلیو یہ ہے کہ وہ اس ایریے میں اس کا سرچ گو کہ اس وقت ضرورت کے تحت کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ اس کا سرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے 1972 میں اور 74 میں 2 کریشز ہوئے تھے، اور وہ کومیلا سے آگے کے وہ اونچے پہاڑ ہیں آپ کے سامنے، لیکن دونوں وقت یہ صورتحال تھی کہ شام کو جو لوکل لوگ تھے وہاں کے رہائشی وہ پہنچ چکے تھے اوپر، اور رات تک وہ ڈیڈ باڈیز لے کے اور زخمیوں کو لے کے واپس آ گئے تھے۔ اور دوسرا ناگا پربت میں ایک فوکر طیارے کو سرچ کرنا، میں جو وہاں کا رہ کر آیا ہوں، لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ تھا کہ شاید برف کے نیچے کہیں دب گیا ہوگا، شاید گلیشیئر کے نیچے کہیں دب گیا ہوگا۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، چلتے طیارے کو گلیشیئر کی ذرا سی ٹکر کافی ہوتی ہے اس کے اوپر خچے اڑا دینے کے لیے۔ یہ پہلے دن سے کوششیں بہت ہوتی رہیں، لیکن اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پہ وہ طیارہ تھا نہیں، اور فوکر طیارہ اگر اور اس کا کچھ نہ ملے تو کم از کم اس کے لینڈنگ گیئر کے جو راڈز آپ نے دیکھے ہیں اسٹیل کے، وہ تو مل جاتے ہیں نا، ٹھیک۔ اور پھر 72 اور 74 کے کریش پوائنٹس، جب بعد میں ہم نے امریکن سیٹلائٹ کی مدد لی تھی تو انہوں نے 72 اور 74 کے جو کریش پوائنٹ تھے وہ اسپاٹ آؤٹ کیے تھے کہ یہاں یہ طیارے کریش ہوئے تھے۔ تو اگر ہمارے طیارے کا ریگج کہیں پہ ہوتا تو لازمی وہ بھی کچھ نہ کچھ تو مل جاتا۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب امریکن سیٹلائٹ کی ہم نے مدد حاصل کی اس کو سرچ کرنے کے لیے ایریا کو، تو انڈیا کی طرف سے پابندی آ گئی تھی کہ آپ نے ہماری ٹیریٹری کی سرچ نہیں کرنی، تصویریں نہیں لینی۔ پی آئی اے کا مسافر طیارہ کہاں کھو گیا؟ کیا اسے اب بھی تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ فوکر طیارہ کسی گلیشیئر کی تہہ میں موجود ہو؟ یہ پہیلی سلجھانے کی کوشش جاری ہے۔ باقی تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ پچیس اگست 1989 کی صبح گلگت ایئرپورٹ سے ایک نہیں بلکہ 2 فوکر طیاروں نے اڑان بھری، اور ان دونوں کی منزل اسلام آباد تھا۔ PK-402 جس نے 7:25 پر ٹیک آف کیا، یہ خیریت سے منزل مقصود تک پہنچ گئی، مگر PK-404 جس نے 10 منٹ بعد یعنی 7:35 پر ٹیک آف کیا، یہ آج تک لینڈ نہیں کر سکے۔ پی آئی اے کے ان دونوں فوکر طیاروں نے دراصل 2 مختلف ایئر روٹس کا انتخاب کیا۔ لاپتہ ہو جانے والے مسافر طیارے کا روٹ کیا تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ خراب موسم کے باعث طیارہ کسی برف پوش پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور ریسکیو آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی کسی بہت بڑے برفانی تودے نے اس جہاز کو اپنی آغوش میں لے لیا ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گلیشیئر میں دبا یہ ہوائی جہاز کسی روز اچانک نمودار ہو جائے اور مرنے والے مسافروں کی لاشیں مل جائیں تاکہ ان کے پیارے آخری دیدار کرنے کے بعد انہیں سپرد خاک کر سکیں؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم انہی امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے حقائق کی روشنی میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس بدقسمت طیارے اور اس پر سوار مسافروں کے ساتھ آخری وقت میں کیا ہو۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ گلگت ایئرپورٹ سے اسلام آباد کی طرف آنے والی پروازیں بالعموم 2 روٹ اختیار کرتی ہیں۔ پہلے روٹ پر آنے والے جہاز بابوسر ٹاپ کے بعد چلاس، بشام اور بالاکوٹ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچتے ہیں، جبکہ دوسرے روٹ کے ذریعے آنے والی پروازیں بابوسر ٹاپ سے کاغان اور پھر منسیرہ سے ہوتی ہوئی اسلام آباد لینڈ کرتی ہیں۔ لاپتہ ہونے والے فوکر طیارے PK-404 نے اس روز دوسرے روٹ کا انتخاب کیا تھا۔ اخبارات میں شائع ہونے والی تفصیل کے مطابق پی آئی اے نے طیاروں کی پروازوں کو محفوظ بنانے کے لیے گلگت سے اسلام آباد تک 6 چیک پوسٹیں بنا رکھی ہیں، اور اس روز 7:42 پر طیارے کے پائلٹ SS زبیر کا آخری بار گنجی چیک پوسٹ سے رابطہ ہوا تھا۔
یہ گنجی چیک پوسٹ دراصل گلگت کے نواحی علاقے بونجی میں ہے، جو گلگت ایئرپورٹ سے لگ بھگ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پاکستانی مسافر طیارے کے بھٹک کر لائن آف کنٹرول کے اس پار جانے اور پھر بھارتی فوج کی طرف مار گرائے جانے کی تھیوری جو بہت معقول اور کرینے کے آس معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے متعلق سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ جہاز کا ملبہ کہیں تو گرا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو کبھی نہ کبھی کوئی خبر لیک ضرور ہوتی، اور پھر گلگت میں بونجی کا مقام جہاں سے طیارہ لاپتہ ہوا وہاں سے لائن آف کنٹرول بہت دور ہے، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث یا کسی اور وجہ سے یہ مسافر طیارہ کسی تنگ گھاٹی میں حادثے کا شکار ہونے کے بعد برف میں دب گیا ہو؟ جس دن PIA کا F-27 فوکر طیارہ جس کا رجسٹریشن نمبر APBBF تھا اس نے گلگت ایئرپورٹ سے اڑان بھری، اس دن ایئرپورٹ پر تو موسم صاف تھا، مگر راستے میں موسم کے خراب ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ جب موسم خراب ہوتا ہے تو پائلٹ خطرہ مول لینے کے بجائے اطراف سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممکن ہے کیپٹن سہیل زبیر بھی اس طرح کی مہم جوئی کے دوران طیارے کو کسی پہاڑ سے ٹکرانے کی غلطی کر بیٹھے ہوں۔ ریٹائرڈ ونگ کمانڈر رضا اللہ خان بھی اسی نوعیت کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں کہیں کوئی ویدر مل گیا یا کوئی وجہ ہو گئی ہے تو انہوں نے ڈائیورشن کر کے کسی ویلی سے اپنی اس کے اوپر کہ میں اس ویلی سے ہو کے میں اس ویدر کو اوائڈ کر لوں یا شارٹ کٹ کوئی لگا لوں اور میں نکل کے واپس اپنے روٹ پہ چلا جاؤں گا۔ وہ اس ویلی میں گئے ہیں، دیٹس اے کلوز ویلی۔ اگر وہ کلوز ویلی تھی تو اٹ از فار شور کہ جہاز نے کریش کرنا ہی کرنا تھا۔ نانگا پربت کو دی کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ گلگت سے اسلام آباد کا راستہ خطرناک ترین ایئر روٹ سمجھا جاتا ہے، اور بالخصوص جب موسم خراب ہو تب تو حادثے کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ PK-404 کے پائلٹ کی طرف سے کوئی ڈسٹریس یا میڈے کال نہیں کی گئی، اور ایسا اسی صورت میں ہوتا ہے جب اچانک حادثہ پیش آ جائے، سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ گلگت سے تعلق رکھنے والے نصرت علی جو تب PIA اسکردو میں تعینات تھے، ان کے بھائی، بھابھی اور 2 بھتیجے اس جہاز میں سوار تھے۔ وہ اس جہاز کے کیپٹن SS زبیر سے شناسائی کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ایک اہم انکشاف بھی کرتے ہیں۔ SS زبیر صاحب کی یہ عادت تھی، میں اور شاہجہان صاحب PIA کا ہمیشہ اس کو کہتے تھے کہ براب آپ روٹ فالو کریں، آپ وہ روٹ فالو نہیں کرتا تھا، ہمیشہ سکردو آگے مجھے ہمیں کہتا تھا آج میں نیلم ویلی گیا تھا، آج میں استور سے گیا تھا، آج میں فلاں جگہ سے گیا تھا۔ ہم کہتے تھے سر یہ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں، آپ روٹ کو فالو کریں۔ اس کی یہ عادت تھی، وہ سیر کرتا تھا۔ حالانکہ سیکنڈ فلاٹ کیپٹن اجمل صاحب تھا، وہ سیدھے چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ وہاں جا کے غائب ہو گیا۔ اگر PIA کا یہ مسافر طیارہ کسی ناگہانی افتاد یا پھر پائلٹ کے روٹ بدلنے کے نتیجے میں تباہ ہوا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ملبہ کہاں گیا؟ ایویشن کے ماہرین اور اس علاقے میں جہاز اڑانے کا تجربہ رکھنے والے افراد کا خیال ہے کہ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، جہاز کے کسی برف پوش پہاڑ سے ٹکرانے کی وجہ سے کوئی تودا گرا ہوگا جس نے اس جہاز کو ڈھانپ دیا۔ کیونکہ کئی دن موسم خراب رہا، ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کو پرواز کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے مزید برف پڑتی چلی گئی اور تباہ ہونے والا جہاز مزید نیچے دھنستا چلا گیا۔ ایویشن امور کے ماہر اور معروف صحافی طاہر عمران کی رائے بھی یہی ہے کہ جہاز کے اغوا، تخریب کاری یا پھر طیارے کو مار گرائے جانے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ پرواز خراب موسم کے باعث تباہی سے دوچار ہو۔ اب جو بہت ساری کنسپیریسی تھیوریز ہیں، وہ کنسپیریسی تھیوریز بھی جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ بعض کنسپیریسی تھیوریز ہیں کہ یہ انڈیا چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس کو مار گرایا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر فیملیز ہیں اور ان فیملیز کے لواحقین ہیں، فوجی افسر کی فیملی تھی، تو اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن آتی، انڈیا کی طرف سے آتی، پاکستان کی طرف سے آتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ سامنے آتی اور پھر لیک ہوتی یا لوگوں تک آتی۔ میری انفارمیشن کے مطابق ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ اگر آپ میپ کو دیکھیں اور تو میپ سے جو اس کا روٹ ہے پنڈی گلگت کا، وہ اور انڈیا کا بارڈر کافی دور ہے، تو یا تو پائلٹ صاحب جو ہیں وہ
یہ سمجھ رہے تھے یا جان بوجھ کے وہ اس کو لے کے گئے ہیں, تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ایک بہت ہی فار فیچڈ قسم کا آئیڈیا ہے. جہاں تک میں نے پائلٹ کے بارے میں اور کو پائلٹ کے بارے میں انفارمیشن لی ہے, ان کے بارے میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں یا ان کے دوسرے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں کوئی مجھے ایسی انفارمیشن نہیں ملی جس کی بنیاد پر میں سمجھوں کہ جان بوجھ کے اس کو انڈیا لے کے گئے. پھر یہ کہ جی انڈیا کا کوئی میزائل یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے اسے ٹکرائی اور وہ تباہ ہو گیا, اگر ایسا بھی ہوتا تو وہ ایک بیسکلی پاکستان کے اندر اس کا ملبہ ملتا یا کچھ ملتا, سم تھنگ لائک دیٹ وہ ہوتا. جو اونلی لائکیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اب تو خیر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے ویدر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اس سارے ٹائم کے اندر جو مانسون کا سیزن ہوتا ہے, رینی سیزن ہوتا ہے, ویدر ڈیورنگ دا ٹائم چینج ہوتا ہے. فلائٹ جب جاتی ہے تب ویدر اور ہوتا ہے, جب آتی ہے تب اور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس ہوں جو پائلٹ کے کنٹرول میں نہ ہو. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ایک اسپیسیفک پیچ آتا ہے نانگا پروت کے آس پاس کے علاقے میں, جنگلوٹ کے آس پاس جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایئر پاکٹس ہوتی ہیں, وہاں ہوا کی موومنٹ کچھ ایسی ہے, یہ وہ جو پائلٹس نے بھی مجھے بتایا, اور میری جو پہلی فلائٹ کی میموری ہے اس میں بہت زیادہ اسٹرانگلی موجود ہے کہ بہت خوفناک قسم کی ٹربولنس ہوتی ہے اور جو انپریڈکٹیبل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں اس دور کے جہاز وہ اتنے جدید جہاز نہیں تھے جس طرح کے آج کے جہاز ہیں جو کہ اس طرح کی ویدر موومنٹس کو پریڈکٹ کر کے مینوور کر سکتے ہیں, اوپر جا سکتے ہیں, نیچے جا سکتے ہیں, سائڈ جا سکتے ہیں. اب جو ممکنات ہیں ان کے اندر جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاز ایک ایونچولی ایک ایسے ویدر سسٹم میں ایک ایسے سچویشن میں ایوالو ہوا جہاں پہ اٹ لاس کنٹرول, اور اس کے گرنے کے نتیجے میں کیونکہ ظاہری بات ہے ان علاقوں میں بہت برف پڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوفناک قسم کی جو سنو کلیکشن ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا سسٹم یا کوئی ایون اف اٹ واز ناٹ سنو, یعنی کہ کوئی ایسا ایولانچ یا کوئی ایسا لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ ہوئی جس کے نتیجے میں جو جہاز ہے وہ اور یا اس کا بڑا جو حصہ ہے وہ اس کے نیچے پیری ہو گیا, اور جس کے نتیجے میں جو آپریشن ہے ریسکیو کا اور جو تلاش کا آپریشن ہے وہ اس کو سپاٹ نہیں کر سکا. میری ذاتی رائے کے اندر جو پاسبلٹی ہے کہ اس جہاز کے بارے میں مزید انفارمیشن آنے والے دنوں میں ملے گی یا آنے والے سالوں میں آئے گی, اس کی امید مجھے ایک موسمیاتی تبدیلی سی ہے کہ چونکہ برف پگھل رہی ہے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, تو مے بی میں بالکل سرپرائز نہیں ہوں گا کہ آنے والے کچھ عرصے میں somebody somewhere اس کو دیکھے. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے ایڈونچررز نہیں ہیں جو اس طرح کی چیزوں کی تلاش میں جائیں اور جا کے ان کو ریسرچ کریں یا ڈھونڈیں, اور پھر ایک علاقہ بھی ایسا ہے کہ وہاں جانے کے لیے آپ کو اسپیشلائز سسٹم چاہیے, انشورنس چاہیے اور بہت ساری سپورٹ چاہیے کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو آپ کو وہ ریسکیو کر سکیں سم تھنگ. تو اس وجہ سے اس کے اندر کوئی حتمی چیز نہیں نکل سکی, تو یہ ایک بہت بڑا مہمہ ہے. دلچسپ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب PIA کے لاپتہ ہونے والے فوکر طیارے کو تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری تھا تو 23 سال پہلے کھو جانے والے بھارتی مسافر طیارے کا سراغ مل گیا. 24 جنوری 1966 کو ایئر انڈیا کی پرواز 101 مغربی یورپ اور ایلپس کے پہاڑی سلسلے میں بلند ترین پہاڑ مونٹ بلینک کے قریب لاپتہ ہو گئی تھی. بمبئی سے لندن کے لیے ٹیک آف کرنے والا بھارتی بوئنگ 707 جو گم ہو گیا, اس میں انڈین نیوکلیئر پروگرام کے گاڈ فادر اور بھارتی انرجی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر بھابھا سمیت 117 افراد سوار تھے. اس بھارتی مسافر طیارے کا ملبہ اس وقت تو نہ مل سکا, مگر 23 سال بعد 1989 میں اس جہاز کے مختلف حصے گلیشیئر سے نکل کر باہر آنا شروع ہو گئے. افواج پاکستان کے زیر استعمال ایک C-130 طیارہ بھی 70 کی دہائی میں انہی برف پوش پہاڑوں میں حادثے کا شکار ہوا تھا. جب فوکر فرینڈشپ APBBF کو تلاش کیا جا رہا تھا تو PIA کی خاتون ترجمان نے اس حادثے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس ٹرانسپورٹ جیٹ کا ملبہ 8 ماہ بعد تب ملا جب پہاڑوں پر برف کم ہوئی.
گلیشیئرز میں کھو جانے والوں کا برس ہا برس تک دبے رہنا ہرگز اچنبے کی بات نہیں۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ کے ایک اخبار میں شائع ہونے والی اس خبر کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ گلیشیئر میں زندہ دفن ہو جانے والے جرمن میاں بیوی کی لاشیں 75 سال بعد صحیح سلامت برآمد ہو گئی۔ یہ میاں بیوی 1942 میں کھو گئے تھے اور 75 سال بعد گلیشیئر نے انہیں اگل دیا۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں کبھی PIA کی اس پرواز PK-404 پر سوار بدقسمت مسافروں کے جسد خاکی بھی برف پوش پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو جائیں، بالخصوص ایسے حالات میں جب گلوبل وارمنگ کے سبب گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ اس طرح کے امکانات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عارف حسین، جن کے چچا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نصیر الدین اہل خانہ سمیت اس جہاز میں سوار تھے، ان سمیت بے شمار لواحقین آج بھی اپنے پیاروں سے متعلق کسی خبر کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے ایفرٹس کی اگر آپ بات کریں تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یاد ہے تب PPP کی گورنمنٹ تھی، تھوڑی بہت ایفرٹس کی گئیں اس وقت، جو اویلیبل ٹیکنالوجی تھا یا جس طرح سے جو کچھ کیا جا سکتا تھا، چونکہ یہ روٹ بہت لمبا ہے، پھر پورا ماؤنٹینس ہے، پہاڑ ہیں راستے میں، جھیلیں بھی آتی ہیں، آبادی بھی ہے گلگت سے اسلام آباد اگر آپ اس روٹ کی بات کریں تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی کوششیں کاوشیں کی جانی تھیں وہ ساری کی گئیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی آثار اس جہاز کے یا اس کے گرنے کے حوالے سے کہیں نہیں ملے۔ ظاہر ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس میں اور زیادہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت تھی، اس وقت بھی اس کے بعد بھی، کیونکہ اس کو بالکل ایک کلوزڈ چیپٹر کے طور پہ اس کو بند کر دیا گیا، اس پہ کوئی بعد میں کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی۔ ٹیکنالوجی کی مدد میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاطر خواہ اس کی مدد نہیں لی گئی، اور پھر یہ راستے میں جھیلیں پڑتی ہیں بہت ساری، وہاں پہ غوطہ خور استعمال کیے جا سکتے تھے اور بہت ساری کاوشیں کی جا سکتی تھیں اس وقت بھی اور بعد کی حکومتوں میں بھی، ایون آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ٹیکنالوجی دستیاب ہے تو کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا کے اس کھوئے ہوئے جہاز اور اس کے ساتھ جو اس وقت ممکنہ حادثہ پیش آیا ہوگا اور اس کے کوئی باقیات کہیں پر راستے میں ملتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی جہاز کے ساتھ کیا ہوا، یہ جہاز گرا تو کہاں پر گرا، تو حادثے کی نوعیت کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایکچولی واقعہ ہوا تھا میری شادی کے ٹھیک 3 مہینوں کے بعد ہم لوگ گلگت گئے تھے، اور چھوٹی بہن جو تھی میری گلگت میں، انہوں نے بھی میٹرک کلیئر کیا تھا، ان کا کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا، تو وہاں پہ شادی کے 1 مہینے کے بعد ہم گلگت چلے گئے تھے، پھر 2 مہینے رہنے کے بعد واپس آنا تھا، تو یہ حادثہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کا کوئی عزیز آپ کے سامنے جب دفن ہو جاتا ہے، وہ جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، تو اس کا مرقد دیکھ کے آپ کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب وہ باقی نہیں رہے یا ان کی قبر سامنے ہے۔ لیکن یہ اسپیسیفک کیس اس قسم کا ہے کہ اس میں آپ کچھ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا بیتی ہوگی ان کے ساتھ، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیے، جو کوششوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کوششیں سرکاری سطح پہ کافی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہمارے علاقے میں ہوئی ہیں، اور جہاں تک لوگوں کا اندازہ ہے کہ جس طرف وہ گرا ہے اس طرف اگر کوشش کی جاتی تو شاید اس کا پتہ چل جاتا۔ PIA کی پرواز PK-404 کے لاپتہ ہونے سے پہلے بھی کئی فوکر طیارے حادثے کا شکار ہو چکے تھے۔ اکتوبر 1986 میں PIA کا ایک فوکر F-27 طیارہ پشاور میں لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اس پر سوار 13 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جولائی 2006 میں ملتان ایئرپورٹ سے لاہور کے لیے اڑان بھرنے والا فوکر طیارہ کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا، تو PIA کی پرواز PK-688 پر سوار 45 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد حکومت نے فوکر طیاروں پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں ہالینڈ کے بنائے ہوئے F-27 ٹربو پراپ فوکر طیارے جو 4 دہائیوں تک PIA فلیٹ کا حصہ رہے، ان کا دور اختتام پذیر ہو گیا۔
PIA کی پرواز PK-404 جو آج تک ایویشن کی تاریخ کا ایک پراسرار معمہ ہے، اس پر تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ لاپتہ ہونے والا یہ اکلوتا جہاز نہیں، بلکہ ایویشن کی معلوم تاریخ میں اس طرح کے کم از کم 5 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس طرح گمشدگی کی پہلی پراسرار واردات 5 دسمبر 1945 میں ہوئی، جب دوپہر 2:10 پر امریکی ریاست فلوریڈا کے ملٹری ایئر بیس سے اڑان بھرنے والے 5 TBM ایونجر جنگی جہاز، جنہیں ایک فارمیشن کی صورت میں فلائٹ 19 کا نام دیا گیا تھا، یہ غائب ہو گئے، اور جب انہیں تلاش کرنے کے لیے ایک مرینر ریسکیو ایئر کرافٹ کو بھیجا گیا تو وہ بھی گم ہو گیا۔ 21 دسمبر 1948 کو اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایویشن کمپنی ایئر بورن کے ڈوگلس DST ایئر کرافٹ نے پورٹو ریکو سے اڑان بھری تو اس کی منزل میامی ایئرپورٹ تھا، مگر پرواز کے کچھ دیر بعد ہی یہ جہاز پراسرار انداز میں غائب ہو گیا، اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان واقعات کو برمودا ٹرائی اینگل سے جوڑا جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم مسٹری سیریز میں بیان کر چکے ہیں۔ 3 جولائی 1948 کو ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایئر فرانس کا مسافر طیارہ لاتے کوئرے، جس پر 40 مسافر اور عملے کے 12 افراد سوار تھے، اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد غائب ہو گیا۔ فرانسیسی ایئر لائن اور فرینچ ایئر فورس نے اسے ڈھونڈنے کے لیے بہت بڑے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا۔ امریکی کوسٹ گارڈز اور امریکی ایئر فورس نے بھی سرچ آپریشن میں حصہ لیا۔ انسانوں کی باقیات اور جہاز کا ملبہ تو تلاش نہ کیا جا سکا، البتہ بحر اوقیانوس کے کنارے جہاز کے کچھ بکھرے ہوئے ٹکڑے مل گئے، جن سے تصدیق ہو گئی کہ مسافر طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ 1 فروری 1953 کو برطانوی ایئر لائن اسکائی ویز کا 4 انجن والا بہترین جہاز فوجی اہلکاروں اور ان کی فیملیز کو لے کر برطانیہ سے روانہ ہوا۔ جہاز نے جمیکا پہنچنا تھا۔ پرتگالی جزیرے میں پہلے سٹاپ اوور کے بعد اس برطانوی جہاز نے دوبارہ اڑان بھری تو چند گھنٹے بعد ہی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ یہ جہاز 39 مسافروں سمیت کہاں کھو گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس بار بھی وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن ہوا، لیکن کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ اس سلسلے کا تازہ ترین اور سب سے زیادہ حیران کن واقعہ 2014 میں تب پیش آیا جب 8 مارچ کو کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے والا ملائیشین طیارہ MH370 منزل پر پہنچنے کے بجائے راستے میں ہی کہیں کھو گیا۔ بوئنگ 777 جس پر عملے سمیت 239 افراد سوار تھے، یہ جہاز کہاں غائب ہو گیا؟ اس حوالے سے بھی ترازو کی مسٹری سیریز میں تفصیلی ویڈیو دستیاب ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ PIA کی پرواز PK-404 کسی گلیشیئر میں دفن ہے۔ ناگا پربت کے فلک بوس اور برف پوش پہاڑوں میں کھو جانے والے PIA کے فوکر طیارے پر جو مسافر سوار تھے، ان کے لواحقین کو آج بھی قرار نہیں، وہ ابھی تک انتظار کی سولی پر لٹک رہے ہیں۔ اس لاپتہ طیارے کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئیں، ان کی فائلیں وزارت دفاع کے دفتر میں کاغذات کے پلندوں میں کھو گئی۔ اگر ان رپورٹوں کو ہی پبلک کر دیا جائے تو صورتحال کسی حد تک واضح ہو سکتی ہے۔ اگر اس مسافر طیارے کو سرحد پا نشانہ بنایا گیا تو پھر تلاش کا رخ اس طرف موڑا جائے۔ اگر حادثہ پیش آیا تو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک بھرپور سرچ آپریشن کر کے اس کا ملبہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، جس طرح ملائیشین طیارے MH370 کو ڈھونڈنے کے لیے عالمی سطح کا سرچ آپریشن ہوا اور ابھی تک بھی اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح فوکر طیارے APBBF کو بھی ایک بار پھر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تاکہ گم ہو جانے والے مسافروں کی روح کو چین آئے، ان کے چاہنے والوں کو قرار آئے۔ یہ تھی PIA کے لاپتہ مسافر طیارے PK-404 کی کہانی۔ مسٹری سیریز کا سلسلہ جاری ہے، کسی اور ایسی داستان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔